الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب شئت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ایک نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. تمام کی تمام زمین و آسمان کی سارا یہاں کا نظام یہ اللہ تبارک و تعالی کے قبضے قدرت کے اندر ہے. جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بیٹے عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اللہ دونوں عطا فرماتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نہ بیٹا دیتے ہیں نہ بیٹی دیتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ فیصلے ہوتے ہیں. بہرحال اولاد یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اولاد اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے. جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی یا جس کی اولاد نہیں ہوتی، وہ آدمی اس کمی کو بارہا محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے خود بھی دعائیں کرتا ہے. کسی سے سنتا ہے کہ جی وہ عمرے پہ جا رہے ہیں، جی وہ حج پہ جا رہے ہیں. بھئی بیت اللہ سے جب آپ چمٹو تو میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے صاحب اولاد بنائے، اللہ مجھے بیٹے عطا فرمائے، مجھے بیٹیاں عطا فرمائے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعاؤں کے لیے خود بھی گڑ گڑاتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے. پھر اولادوں میں بیٹی کی نعمت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے بھی عطا فرمائے تھے اور 4 بیٹیاں بھی عطا فرمائی تھیں.
آپ کے جتنے بھی بیٹے تھے وہ اپنے بچپنے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے تھے. یہ بیٹیاں تھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوان کیا، اور پھر یہ بیٹیاں ان کا نکاح ہوا، اور ان سے آگے جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسل چلی اور یہ معاملات آگے چلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیٹیوں کو اختیار فرمایا، اور ان بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوان کیا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا فرمائے اور ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرے، بیٹے اور بیٹیوں میں تفریق نہ کرے، ان میں کسی قسم کا فرق نہ رکھے، جو بیٹے کو دے رہا ہے وہی بیٹی کو دے، بیٹے کو گھماتا ہے بیٹی کو بھی گھمائے، بیٹے کو کھلاتا ہے بیٹی کو بھی کھلائے. جس طریقے سے تعلیم کی فکر وہ بیٹے کے لیے کرتا ہے وہی بیٹی کے لیے کرے. آپ نے فرمایا کہ اچھی تربیت کی، وہ بچی بلوغت کو پہنچ گئی، اس کے لیے بہترین اچھے جوڑے کا اس نے انتظام کیا، اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کرا دیا، اس کی شادی ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کہ یہ میری 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں. اتنا قرب اس کو نصیب ہوگا، اتنا قرب اس کو نصیب ہوگا. ایک صحابی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، جس کی 2 نہ ہو 1 بیٹی ہو. آپ نے فرمایا جس کی 1 بیٹی ہوگی اس کے ساتھ اس نے یہ تربیت کا معاملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یہ فضیلت عطا فرمائے گی. حضور کا ساتھ مل جانا، حضور کا قرب مل جانا، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اور یہی فضیلت، یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمائی کہ جس کی بہنیں ہیں تو ان بہنوں کی اچھی پرورش کرے، بہترین تعلیم کا انتظام کرے اور بہترین رشتے کا انتظام اس کے لیے کر کے اس کو رخصت کر دے. تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کہ یہ میری 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں. ایسے معاملات ہوں گے. آپ نے باقاعدہ اشارہ کر کے فرمایا. اور یہ جو فضیلت ذکر فرمائی ہے نا، یہ فضیلت کیوں ذکر فرمائی ہے؟ بیٹوں کے لیے ذکر نہیں فرمائی، بیٹی کے لیے کیوں ذکر فرمائی ہے؟ عرب کا جو ایک نظام تھا نا، وہ بیٹی کی پیدائش کو بہت زیادہ معیوب سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی کل کو یہ کسی کے نکاح میں جائے گی، ٹھیک ہے، کسی کی بہو بنے گی، کسی کی بیوی بنے گی، اور وہ ہماری بیٹی پر حکومت کرے گا تو ہمیں دبنا پڑے گا. اور عرب وہ کسی سے دب جائے یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ بیٹی کی پیدائش کو ہی ناپسند کرتے تھے. اور بڑی جو ہے وہ شرمندگی کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس دور حاضر کے اندر، اس کو پڑھا لکھا زمانہ کہتے ہیں، ترقی یافتہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑے جو ہے وہ تعلیمی یافتہ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، لیکن یہ نظام، یہ سوچ، یہ طرز عمل اس دور حاضر میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب انہیں خوشخبری اس بات کی دی جاتی کہ تمہاری یہاں کیا پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کے چہرے مانگ پڑ جاتے، ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اس خوشخبری سے غمگین ہو جاتے اور اپنی قوم کے اندر اپنے آپ کو کم تر محسوس کرنے کی وجہ سے کیا کرتے، ایمسکہ علی ہون، یا تو اس کو شرمندگی کے ساتھ اپنے پاس رکھ ہی لیتے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیتے. یہ اللہ فرماتے ہیں. تو اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی بہترین تربیت کے لیے، جس نے اس کا بڑا خیال رکھا، اس کے لیے یہ فضیلت ذکر فرمائی ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جن کی بیٹیاں ہیں نا، ان کو اندازہ ہے کہ بیٹی سے جو باپ کو، ماں کو جو انسیت ہوتی ہے نا، بیٹے سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی پیار اور محبت کا انداز ہی اور ہوتا ہے، اس کا انداز ہی اور ہوتا ہے. وہ اس سے جو ایک تعلق ہوتا ہے، وہ ایک انداز، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور بعض چیزیں محسوس کی جاتی ہیں. وہ آدمی صرف محسوس کر سکتا ہے. ناقابل بیان چیز ہوتی ہے کہ بیٹی کی کیا محبت ہوتی ہے، بیٹی کی کیا محبت ہوتی ہے.
اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بیٹی ہے اس کی جب رخصتی ہو، جب وہ رخصت ہو کر جائے کسی کے بھی گھر میں جائے تو وہ کیا رہے؟ خوش رہے. وہ کیا رہے؟ وہ خوش رہے، اور وہ اس بیٹی کے لیے اس گھر کو اللہ پاک جنت بنا دے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے مالدار رشتہ تلاش کرنا ہوگا، اس کے لیے بڑے بنگلے والا رشتہ تلاش کرنا ہوگا، اس کے لیے بچی کی اچھی تربیت کرنی ہوگی، بچی کی اچھی تربیت، اچھی پرورش کرنی ہوگی، اس کے اندر صفات پیدا کرنی ہوں گی. جس بچی کی تربیت اچھی ہوگی وہ جہاں جائے گی اس گھر کو جنت بنا دے گی، اور جس کی تربیت میں خرابی ہوگی نا وہ جہاں جائے گی وہ جنت کو جہنم بنا دے گی. بہترین تربیت ہونی چاہیے، بہترین تربیت ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، وہ عورت، وہ بچی جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو. کیا پڑھتی ہو؟ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوئی. 4 چیزیں ذکر فرمائی ہیں آپ علیہ السلام نے. فرمایا کہ جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی نا، 5واں اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ فرمائیں گے، اور یہ فرمائیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. یہ 4 چیزیں بچیوں کے اندر پیدا کرنی ہے. فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، کتنے وقت کی نماز پڑھتی ہوں؟ 2 وقت کی، 3 وقت کی. بہت ہے، 3 روٹی بھی بنانی ہے، کپڑے بھی سینے ہیں، کپڑے بھی دھونے ہیں. 2 وقت بہت ہے، 3 وقت. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں. فجر کی نماز میں اٹھتی ہوں. جو بچی شادی سے پہلے فجر کی نماز میں اٹھے گی، شادی کے بعد بھی شوہر کو اٹھائے گی، شوہر نمازی بنے گا. بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو شادی سے پہلے کوئی نماز کا جن کا معمول نہیں تھا، شادی ہوئی جی نماز پڑھنا شروع ہوگا. جی کیسے؟ کہ وہ ہماری جو ہے نا وہ اہلیہ وہ نماز کی پابند ہیں، تو بس وہ اٹھا دیتی ہیں، پھر ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے. نماز پڑھ لیتے، وہ نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو عزیز دوستوں، بچیوں کو نماز کا پابند بنانا، اور جس کا ابا خود نماز کا پابند نہ ہو، جس کا ابا خود نماز نہ پڑھتا ہو، جس کی اماں خود نماز نہ پڑھتی ہو، وہ کیا نماز سکھائیں گی؟ وہ کیا نماز کا عادی بنائیں گی؟ وہ نمازی بنانے میں کردار ادا کریں گی یا بے نمازی بنانے میں کردار ادا کریں گی؟ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب جو بچی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، 5 وقت نمازی ہو. دوسری چیز فرمائی وصامت شہرہا، پورا مہینہ رمضان کا روزہ رکھنے کا پابند ہو، الا یہ کہ شرعی عذر ہو، الا یہ کہ شرعی عذر ہو. اور جب شرعی عذر ہو تو اتنے روزوں کی بعد میں قضا بھی کی جاتی ہو. جہاں شرعی عذر آ جاتا ہے نا، اور اس کی وجہ سے ان کو روزہ چھوڑنا پڑتا ہے، ان کو جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، بعد میں روزہ رکھنے کا کوئی رواج نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی رکھ لیں گے، بہت وقت باقی ہے، آئندہ سال کا رمضان آ جاتا ہے، وہ جو 4 5 6 روزے جو رہ جاتے ہیں نا وہ رہ جاتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں. شوہر کم سے کم فکر تو دلائے کہ جی رمضان کے 6 روزے 5 روزے جتنے بھی تھے آپ کے رہ گئے تھے، اس وجہ سے آپ کے مخصوص ایام تھے، بھائی اس کی قضا کیسی ہوگی؟ بھائی توڑ کے رکھ لو، آج 1 رکھ لو، پھر 2 دن بعد پھر 1 رکھ لینا، پھر 3 دن کے بعد پھر تیسرا روزہ رکھ لینا. اس طرح ترتیب بناؤ. فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو. اور روزے کب رکھیں گی؟ جب روزے کی فضیلت معلوم ہوگی کہ روزے پہ ملتا کیا ہے. ہماری مردوں کو بھی نہیں پتا کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، روزہ رکھنے والے کو کیا ملتا ہے. روزے رکھنے والے کے منہ سے آنے والی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. الصوم جنہ، صوم یعنی روزہ وہ ڈھال ہے. بچہ اس حدیث کو یاد کرتا تھا، روزہ ڈھال ہے. کیا مطلب روزہ ڈھال ہے؟ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. جب پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تو آدمی کو مستی چڑھتی ہے. جب پیٹ بھرا ہوتا ہے نا پھر آدمی کو بہت ساری مستیاں چڑھ جاتی ہیں. اور جس آدمی کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی نا وہ کہتا ہے بس آرام سے بیٹھے رہو، ہمت نہیں اٹھنے کی. انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. روزہ ڈھال ہے. دوسری چیز کیا فرمائی کہ وہ بچی جو رمضان مبارک کے روزے پابندی کے ساتھ رکھتی ہو، اور روزہ حقیقی روزہ ہو، روزہ بھی ہو اور غیبت بھی ہو، روزہ بھی ہو نماز بھی نہ ہو، روزہ بھی ہو لگائی بجائی بھی ہو، روزہ بھی ہو بد اخلاقی بھی ہو، یہ کامل روزہ نہیں ہے. کامل روزہ رکھنے والی ہو. وصامت شہرہا، جو اس رمضان کا روزہ رکھتی ہو. نمبر 3 وحفظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو. بچی کو یہ تربیت دی جائے،
اس کو یہ بتلایا جائے، اسے یہ درس دیا جائے، اسے یہ سمجھایا جائے کہ دیکھو تمہارا زیور سونا چاندی نہیں ہے، تمہارا جو زیور ہے وہ تمہاری پاک دامنی اور تمہاری عزت ہے، تمہاری عفت ہے۔ یہ جو حالات ہیں نا شہروں کے، جہاں چاہیں نظر اٹھا کے دیکھیں، جس بازار کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، جس ہوٹل کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، جو بے حیائی اور عروج پر ہے نا، یہ جو بچیاں ہیں نا، یہ آسمان سے نہیں اتری ہیں کہ اچانک سے بس آ گئی کہیں سے، اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، یہ اس کو کسی نے جنا ہی نہیں ہے، بس آسمان سے اتر گئی، ایسا نہیں ہے۔ اسی معاشرے میں رہنے والوں کی بیٹیاں ہیں، اسی معاشرے میں رہنے والے لوگوں نے اس کو جنا ہے، لیکن کیا ہے؟ تربیت کا فقدان ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، فرمایا میں نے اپنا فرض حج الحمدللہ ادا کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دور آیا، فرمایا کہ جی آپ زوجہ مطہرہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور حج کریں اور عمرہ کریں، آپ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ فرمایا کہ میں نے اپنا فرض حج ادا کیا، اب میں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اور پھر یہ قرآن پاک کی آیت فرمائی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورت کا ٹھکانہ اس کا گھر ہونا چاہیے، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور گھر کے اندر پھر وہ نماز کی پابندی کا اہتمام کرے۔ روایات یہ ملتی ہیں کہ پھر جو نکلا ہے گھر سے ان کا جنازہ نکلا ہے، گھر کے اندر رہنا۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ جی مجھے بولڈ ہونا چاہیے، میرے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، میں گھر سے باہر نکلوں، چار لوگوں سے بات کرنا تو جانوں۔ مارکیٹنگ کسے کہتے ہیں یہ تو میں بتاؤں گی آپ کو، میرے اندر کیا کیا اسکلز ہیں میں نے بتانا۔ میں کوئی گاؤں دیہات کی تھوڑی ہوں کہ میں نے جو ہے نا وہاں بکری کا اور گائے کا دودھ نکالنا ہے اور میں نے روٹیاں پکانی ہے، میرے یہ کام تھوڑی ہے۔ میرا کام تو یہ کہ میں نے باہر جا کے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ کام کرنا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، یہ میرا کام ہے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں تھیں، ان کو خبر ملی کہ جی ان کے نوجوان لڑکے کو جنگ کے میدان کے اندر شہید کر دیا گیا۔ یہ تصدیق کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ جب یہ نکلی نا تو راستے میں کسی شخص نے یہ کہا کہ اس کو اتنی خطرناک خبر ملی کہ بچہ چلا گیا، بچہ شہید ہو گیا، پھر بھی اس کے پردے کا یہ عالم تھا، پورا کور کر کے اپنے آپ کو نکلی۔ تو انہوں نے وہیں رک کے اس کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میرا بچہ شہید ہوا ہے، میرا بچہ فوت ہوا ہے، میری حیا اور پاک دامنی فوت نہیں ہوئی۔ یہاں تھوڑا سا موقع تو دیا جائے بس جی، کیا حیا، کیا پاک دامنی، کیا شرافت، وہ سب پسے پشت۔ اور جی گھر میں شادی ہے، جی گھر میں شادی ہے، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو موج مستی کے دن ہیں، شادی بھی ختم ہو جائے گی، یہ خوشی بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر جو تماشا ہوگا وہ اس بندے، اس عورت کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ ہوگا کہ جس کا اس کو اکیلا سامنا کرنا ہوگا، جس کا اس کو اکیلا سامنا کرنا ہوگا۔ بچی کو سمجھایا جائے، اس کو بتلایا جائے کہ دیکھو بیٹا اپنے جسم کو چھپا کر رکھنا۔ گلی کا چمار اور چپڑاسی بھی نظر اٹھا کر دیکھ رہا ہوتا ہے بے غیرت، اس طریقے کا رواج ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اس کو متوجہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو متوجہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا کر کے نکالے کہ جس میں اس کا جو جسم ہے کسی قسم کا نظر نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت اپنے پاؤں کو زمین پہ اتنا زور سے بھی نہ مارے کہ اس کی زینت وہ اس جگہ پہ ظاہر ہو۔ ایسے اگر کبھی نکلنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو ایسا نکلے کہ اس کے چلنے سے اس کی چوڑیوں کی آواز، اس کے ہار اور بندوں کی آواز بھی وہ دوسروں کی طرف نہ جائے۔ کتنا شریعت نے، چوڑی کی آواز کتنی ہوتی ہے، ہار اور بندے کی آواز کتنی ہوتی ہے، کوئی اتنی اونچی آواز تو نہیں ہوتی نا، فرمایا نہیں، اس کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے، ہلکے ہلکے چلے، زور سے زمین پہ پاؤں بھی نہ مارے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، ایسا چلے بھی نہیں۔ کیا درس دیا ہے، کیا درس دیا ہے۔ تو تیسری چیز کیا فرمائی کہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے،
اور پھر چوتھی چیز جو آخری چیز فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. یہ چند چیزیں بچی کو سکھا دیا جائے بہت اچھا ہے، بجائے اس کے کہ گھر سے رخصت کرتے وقت نہ نماز دی، نہ روزہ دیا، نہ شرمگاہ کی حفاظت، نہ پاک دامنی کا درس دیا، اور نہ ہی شوہر کی خدمت دی، بلکہ ایک اینڈرائڈ موبائل دے دیا کہ بیٹا کوئی مسئلہ ہونا ایک واٹس ایپ میسج کر دینا، تمہارے بھائی اور ابا سب آ جائیں گے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ چیز عام ہے. یہ درس دے دیں کہ بیٹا تمہارا شوہر ہے، اس کی خدمت کرو، اور شوہر صاحب سے بھی درخواست ہے خادمانہ بنائیں. اس کو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ خدمت کریں، ہمیں تو حکم نہیں دیا نا کہ آپ خدمت لیں. آپ خدمت لیں، آپ ماسی لے آئیں، آپ کون لے کر آئیں؟ آپ خادمہ لے کر آ گئے. یہ بغیر تنخواہ کے کام کرے گی، کیونکہ شریعت نے اس کو حکم دیا ہے. شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس سے کام لیں. شریعت نے تو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ آپ اپنا کام خود کریں، الا یہ کہ کہیں مجبوری ہے، شوہر بیمار ہو گیا یا گھر کے معاملات ہیں اور اس چیز میں انسان جو ہے نا کبھی کبھار کسی کام کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو انسان پھر کام لے بھی سکتا ہے. اور یہ بھی کوئی منع نہیں ہے کہ عورت کی خدمت کرے. مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی یہ گھر میں بیوی کے ساتھ کپڑے دھوتے ہیں، اس میں کون سی شرم ہے؟ یہ گھر میں کھانے بنانے میں ساتھ شریک ہو رہے ہوتے ہیں، جی اس میں کیا شرم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں آتا آپ اپنی اہلیہ اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ جو ہے وہ روٹی بنانے میں شریک ہیں، آپ اپنا کپڑا سینے میں آپ شریک ہیں. یہ تو ہمارا اسوہ، ہمارا دین ہمیں سکھلاتا ہے. تو اس کو تو حکم دیا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس کی خدمت کرو، لیکن ہمیں اس بات کا حکم دیا اپنا کام خود کرو. اور لوگوں کی، تم دوسروں کی خدمت کرو. اگر اس کو کہیں خدمت کی ضرورت ہو تو انسان پیش رہے. یہ نہ کرے کہ جی میں نے گاڑی منگوا دی ہے، آپ اپنی گھر اماں کے گھر جائیں کیونکہ اب آپ بیمار ہیں، اب جب صحیح ہو جائیں پھر آ جائیے گا. ماسی بیمار ہو گئی ہے، چھٹی پہ چلی گئی ہے، ہفتہ صحیح ہو جائے ہفتے میں پھر آ جائیے گا. پھر آپ نے کپڑے بھی دھونے ہیں، کھانا بھی بنانا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے اور میری بھی خدمت کرنی ہے ساری. یہ شریعت کا طرز عمل نہیں ہے. جس بچی کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی، اذا صلت المرأة خمسها، نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہو، اپنی عزت آبرو کی حفاظت ہو، اور اپنے شوہر کی اطاعت ہو. فرمایا قیل لها ادخل الجنہ، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہو، داخل ہونا چاہتی ہو، داخل ہو جاؤ. یہ بچیوں کی تربیت اگر اس طریقے سے ہو جائے، 4 چیزیں سکھانا کون سا مشکل کام ہے؟ 4 باتیں سمجھا دیں، جذبات گھر میں پیدا کریں اس چیز کے، اور اس میں نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ یہ چیزیں سیکھے گی، کیونکہ یہ نسخہ کس کا بتلایا ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہوا نسخہ ہے. اس نسخے پر میں نے عمل کرنا ہے، میری بچی ہمیشہ اپنے سسرال میں اچھی رہے گی. یہ میری بچی کا سسرال اس کے لیے جنت بن جائے گا جب وہ یہ نسخے پر عمل کرے گی. میں اس کو یہ نسخہ گھول کر پلا دوں. اور اگر ہم نے دین سے پیچھے رکھا، اب یقین جان لیجئے اپنی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، اور جہاں جاتی ہے وہاں بھی خود زندگی خراب ہو جاتی ہے، ان لوگوں کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ خوشیاں عطا کرے، اللہ ترقیاں عطا کرے، اللہ اسے اپنے گھر میں خوش رکھے. دین ساتھ دے دیں گے نا انشاءاللہ، اس دین پر عمل ہوگا تو کام بن جائے گا. صرف وہ قرآن پاک سر پر رکھ کر رخصت کر دینا کافی نہیں ہوتا، اس قرآن کے مطابق تعلیمات کا پڑھنا، تعلیمات پر چلنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.